السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سئلت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، یعنی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا اس امت پر احسان ہے دوستو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے وہ پہلو جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے، ان امہات المؤمنین نے ان کو دنیا تک پہنچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبہ میں اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، لہذا جس طرح آپ گھر کے باہر کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح گھر کی زندگی میں بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے امت کو پتہ چلنا چاہیے کہ گھر میں جا کر آپ کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس لیے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما یصنع احدکم فی بیتہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وہی کام کرتے تھے جو تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں کرتا ہے۔ چنانچہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو اپنے جوتے کی مرمت بھی خود کر لیتے تھے اور اپنے کپڑے میں پیوند بھی خود لگا لیتے تھے، کپڑا خود ہی سی لیتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ اپنی بکری کا دودھ بھی خود دو لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو دھونے کا کام بھی خود کر لیتے تھے اور اپنے جسم کی خدمت بھی خود کر لیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ گھر میں اختیار کرتے تھے۔ سوال کرنے والے کے پیش نظر شاید یہ بات ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے ہوں گے تو نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں کرتے ہوں گے، اور شاید خلوت کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہوں گے، نفلیں پڑھتے ہوں گے، ذکر وغیرہ کرتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ کام کیا کرتے تھے، اور یہی کام در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھا کہ گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ اب یہاں ذرا سوچنے کی بات دوستو یہ ہے کہ یہ جتنے کام جن کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چاہے وہ کپڑے سینا ہو یا پیوند لگانا ہو یا کپڑے دھونا ہو یا جوتے گانٹھنا ہو یا بکری کا دودھ دونا ہو، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کے لیے ازواج مطہرات کو ذرا سا اشارہ فرماتے یا اپنے جان نثار صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو ذرا اشارہ فرماتے تو ان میں سے ہر شخص آگے بڑھ کر ان کاموں کو انجام دینے کو اپنی سعادت سمجھتا، بلکہ آپ کے فرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کو صرف اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فلاں چیز کی خواہش ہے تو آپ کے کہے بغیر اس کو مہیا کرنے کے لیے تیار ہوتے اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق میں مصروفیت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نمازیں بھی دوستوں قضا ہوئی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، بھوک کی تکلیف الگ اور خندق کھودنے کی مشقت الگ، اور ساتھ میں دشمن کی طرف سے ہر وقت اندیشہ، اتنا بڑا دشمن تیار ہو کر آیا ہے کہیں وہ کسی وقت حملہ نہ کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت فرمانے لگے کہ کاش آج کی رات کو میرے دروازے پر پہرا دیتا۔ حالانکہ عام طور پر آپ کے دروازے پر کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس رات نہ جانے آپ نے کس عالم میں یہ بات فرمائی ہوگی۔ شاید آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر کوئی پہرا دینے والا ہوتا تو اطمینان سے کچھ دیر نیند کر لیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کسی کو بلواؤں، ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر تلوار کی جھنکار سنائی دی۔ میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا سعد بن ابی وقاص۔ ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دوں، اس خیال کے تحت یہاں آیا ہوں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ
آپ کو تو کسی کام کے لیے کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ دل میں خواہش ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرا دیتے تھے۔ یہاں دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، لیکن اگر کسی صحابی کو پتہ لگ جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو تمام صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کر کے وہ کام کرنے کو تیار ہو جائیں۔ دوستو صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے جسم اطہر سے مس کیا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ جن صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ نہیں دوئیں گے، کیا وہ آپ کے جوتے نہیں گانٹھیں گے، کیا وہ آپ کے کپڑے نہیں دھوئیں گے؟ یہ تو صحابہ کرام کا حال تھا۔ اور ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جان سے فدا تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم و آبرو کو دیکھنے والی تھی، وہ ازواج مطہرات جنہوں نے آپ کی شان میں محبت کے قصیدے کہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عربی کے اشعار ہیں، یعنی ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا تھا کہ تم یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا نے ان سب کو ایک دعوت پر بلایا اور دسترخوان پر چھریاں اور پھل رکھے، تو ان سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا دیدار کر لیتے تو اپنے سینے چیر ڈالتے۔ بہرحال ازواج مطہرات بھی ایسی جانسار و وفادار تھیں کہ اگر ان کا یہ اندازہ ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود آگے بڑھ کر اس خدمت کو انجام دے دیتی اور اس کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتی۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، جبکہ ازواج مطہرات گھر میں موجود ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام کر رہے ہیں، اور ازواج مطہرات نے ضرور یہ پیشکش کی ہوگی کہ ہم یہ کام کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان سب کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے کا اہتمام فرمایا۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کی فضیلت سمجھتے تھے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دے، یہ فضیلت کی بات ہے، اور اس کے ذریعے اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ خواہ تمہارے پاس کتنے ہی خش و خدم ہو جائیں، نوکر چاکر ہو جائیں، لیکن جہاں موقع آئے وہاں اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دینے کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھو۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے دوستو۔ دو وجہ سے یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے سے کتراتا ہے تو اس کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام چور اور سست ہے، اور کام چور ہونا اور سست ہونا دین کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بری بلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی۔ آپ نے ایک دعا بھی فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ میں اپنے آپ کی پناہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے۔ لہذا یہ سستی دوستو بہت خراب چیز ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو کہ ہم تو بڑے آدمی ہیں، ہم اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے کیوں دھوئیں، ہم کہاں اپنے ہاتھ سے جوتے گانٹھیں، ہمارے تو نوکر چاکر موجود ہیں، یہ کام کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو یہ سستی سے بھی زیادہ بری بلا ہے کہ آدمی کسی کو اپنی شان کے خلاف سمجھے۔ ارے تم کیا، تمہاری شان کیا، تم اللہ کے بندے ہو، لہذا تمہارا کام یہ کہ اپنی حقیقت کو پہچانو، اور اپنی حقیقت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کام کیا کرو جس سے تمہارے دل میں تواضع پیدا ہو، جس کے ذریعے تکبر کا ازالہ ہو۔ جب وہ کرو گے تو انشاءاللہ دل میں تواضع پیدا ہوگی، اور جب تواضع پیدا ہوگی تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام اپنے دست مبارک سے خود کر لیتے تھے، نہ ازواج مطہرات سے کرواتے تھے، یا یہ صحابہ کرام سے، نہ ہی صحابہ کرام سے کرواتے تھے۔ وہ اس لیے تاکہ امت کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب میں دونوں جہانوں کا سردار ہونے کے باوجود یہ سب کام انجام دے رہا ہوں تو بتاؤ تم سے ہر شخص کو کیا کام کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں جانے کے بعد تم حاکم بن کے بیٹھ جاؤ،
اور کوئی کام انجام نہ دو، ہلنے جلنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھو۔ اگر سستی کی وجہ سے کر رہے ہو تو یہ بہت بری بات ہے، اور اگر تکبر کی وجہ سے ایسے کر رہے ہو تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ یہ شان بنانا ابدیت کے منافی ہے دوستو۔ خواہ تم کتنی اونچے مقام تک پہنچو، خواہ تم گھر کے سردار بن گئے، شوہر بن گئے ہو، باپ بن گئے ہو، دادا بن گئے اور سب خدمت کرنے والے موجود ہیں، پھر بھی اپنے سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کی کوشش کرو۔ اگر تم کسی محکمہ کے سربراہ بن گئے ہو یا کسی ملک کے بادشاہ بن گئے ہو، اس وقت بھی یہ مت سوچو کہ چونکہ ہم تو سربراہ بن گئے ہیں اور یہ کام کرنا ہماری شان کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دو۔ ایسا کرنے سے ایک طرف تمہارے اندر دوستو تواضع پیدا ہوگی، دوسری طرف جب تمہارے ماتحت تمہیں اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر مزید چستی پیدا ہوگی اور وہ اپنے فرائض کو اور زیادہ بہتر انجام دیں گے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہو گیا کہ مرد صاحبان جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم بادشاہ ہیں، لہذا گھر کے اندر کوئی کام کرنا ہمارے فرضی منصبی سے باہر ہے۔ اب گھر کے کام یا تو بیوی کرے یا بچے کریں یا نوکر کریں، یا اگر پانی بھی پینا ہے تو خود اٹھ کر نہیں پئیں گے بلکہ دوسروں سے منگوائیں گے۔ کوئی چیز لانی ہے تو خود اٹھ کر وہ چیز لانا ان کے شان کے خلاف ہے۔ خوب یاد رکھیں یہ بدترین بیماری ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شادی کو آج سے 55 سال ہو گئے، الحمدللہ اس عرصہ میں میں نے کبھی اپنی بیوی سے حکم کے انداز میں کسی کام کے کرنے کو نہیں کہا۔ وہ خود اپنی ساز سمجھ کر میرا کام کر دیتی ہے۔ اگر کسی کام کی ضرورت پیش آتی تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ خود اٹھ کر کام کر لوں، اور اگر کسی وجہ سے خود نہیں کیا تو اس انداز سے کہا کہ جو حاکمانہ نہ ہو۔ مثلا یہ نہیں کہا کہ پانی پلا دو، بلکہ یوں کہا ارے بھائی کوئی پانی دے گا۔ تو اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ معمول بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں بھی بطور مہمان کے مہینوں رہتے تھے۔ حضرت والا کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ حضرت والا بہت ہی شفقت محبت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کی چھٹیوں میں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ تھانہ بھون چلے جاتے اور وہیں مقیم رہتے، اس لیے گھر کے حالات سے بھی واقف تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا جب کھانے سے فارغ ہو جاتے اور برتن واپس بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو کبھی حضرت والا اپنی اہلیہ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ برتن اٹھا لو، بلکہ یہ فرماتے کہ برتن اٹھوا لیں، لہٰذا یہ حکم دینے کی بجائے آپ اٹھا لیں۔ یہ فرماتے کہ کسی کے ذریعہ اٹھوا لیں تاکہ براہ راست حکمانہ لہجہ نہ ہو۔ اس طرح دوستو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کہ الحمدللہ آج تک اپنی اہلیہ سے اس 55 سال کے عرصہ میں کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی، یعنی تلخ لہجہ میں بات نہیں کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا کرامت ہے، پانی میں تیرنا کرامت ہے، آگ میں جلنا کرامت ہے۔ ارے اصل کرامت تو یہ ہے کہ اتنی مدت تک میاں بیوی کے تعلق میں کبھی لہجہ بدل کر تلخی سے بات نہیں ہوئی۔ تحکمانہ انداز میں بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کرتے تھے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں، اپنی بیوی کا خادم ہوں، اپنے بچوں کا خادم ہوں۔ ہاں خدمت کے انداز مختلف ہوتے ہیں لیکن میں ہوں خادم، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو خادم سمجھ کر ساری زندگی گزار دی۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں مردوں نے یہ سمجھ لیا کہ گھر کا کوئی کام کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارے فرائض منصبی میں داخل نہیں بلکہ ہماری شان کے بھی وہ خلاف ہے، اور گھر کے کام کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا تکبر کی اعلیٰ قسم میں داخل ہے دوستو، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح دوستو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی بن گئے اور مفتی اعظم کہلانے لگے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ اگر گھر میں دودھ کی ضرورت ہوتی تو پتیلی اٹھائی اور دودھ لے کر چلے آ رہے ہیں۔ ایک دن کی شخص نے ان سے کہا کہ حضرت اب آپ تو مفتی اعظم بن چکے ہیں، لہذا آپ اس طرح پتیلی لے کر بازار میں نہ پھرا کریں، اس لیے کہ یہ عمل آپ کے منصب سے بالا تر ہے۔ جواب میں فرمایا کہ بھائی کہاں کا منصب، کہاں کی شان، مجھے میں اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک عام مسلمان دودھ خریدنے کے لیے دودھ والے کی دکان پر جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟
بہرحال دوستو، جو شخص اپنی شان بنانے کی کوشش کرے اور یہ سوچے کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں یہ کام کروں، تو اس کو تو طریقت کی ہوا بھی نہیں